کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے، یہ میرا سوال ہے۔ یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ شاید لکھنے میں تھوڑی جی جی بتائیں، آپ سوال سمجھ آ گئی، آپ بولیں. قرآن بھی ہم پہلا سوال ہے کیا قرآن فرض ہے؟ نہیں، ادھر کیا لکھا ہے کیا قرآن مکمل ہے؟ جی قرآن مکمل ہے. ہاں جی. کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے؟ اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں، میں اس پہ ابھی بول چکا ہوں نا. غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے. مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے. کدھر پتہ ہے؟ سنت کے ذریعے پتہ چلے. شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ. تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے. تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ایگریڈ اپون چیزیں، مثلا مردے کو قبلہ رخ دفنانا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے، وہ چیز آئی ہے، باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں. قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. قرآن کی اتھینٹسٹی خود سنت ہے. سنت سے مراد عملی تواتر، مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوا. ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع امت کو بنایا. تو قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں، جیسے قرآن میں آیا کہ نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر و مشرک ہو، تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے. تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا. لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا. میں نے یہ سوال جو ہے نا اس لیے کیا ہے جواب کے ساتھ ہی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ شرک ہے، یہ غیر قرآن ہے، یہ 230 ہجری میں یعنی کہ کاش آپ میری 5 منٹ کی گفتگو بات بھی سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے ایک ہی بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے. آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں. ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے. قرآن کی 6 آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں مطمئن جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہا؟ اب میں ہاں جی قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. ادھر ایک ون پوائنٹ حج کے مہینے معلوم ہیں. قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے، نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے. میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پہ نہ تھوپیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے. قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہے، مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں. میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں. بس پھر آپ بیٹھ جائیں. جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے. جی جی یہ میری زندگی ہے. جی جی میں 86 میں بدلا ہوں. جی جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو. مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ میں بدلی، خدا. یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا. یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے. میں نے ایک ہی بات پہ رہیں گے جی ہم، یعنی کہ آپ 50 موضوعات چھیڑ لیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نہیں، یہ تو عید اسی طرح ہونی ہے نا. نہیں اسی طرح نہیں ہونی، ایک بات سے ہوگی. ایک بات بیٹھ جائیں. حدیثوں کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہیں. یہ شرک نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ایک برکت ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ جی جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو. جی آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے. میری تو اتنی بڑی بات کہنا یہ آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں.
یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نکالے نا. کھیر دے میوے کتنے نے دو پا کے. نہ سرکار نہ. یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے. یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا, قوموں کی لکھی ہوئی ہے. آپ میں کوئی شے نہیں. میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیث. تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ میں قرآن کو, آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں. اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہے ہیں. سن لیں. نہیں میں نے نہیں سننا, آپ بیٹھ جائیں. آپ کو سننی پڑے گی, سب کو سننی پڑے گی. کوئی سننے, سب کو. آپ ادھر اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اس پر جب یہ قرآن نازل کیا گیا, اور ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. وہ بالآخرات یوقنون. اب آگے گارنٹی آ رہی ہے اللہ کی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ فرما رہا ہے وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں, وہی فلاح پائیں گے. تو آپ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اب میں کس کو مان, میں گیتا کو مان رہا ہوں. تو آج کے مہینے بتائیں. یار یہ سوال ہے. سوال کیا ہے یار؟ قرآن ہے نا. سوال کا سٹیٹس دیکھیں. اوہو قرآن ہے نا. ضرورت نہیں ہے. اور اس میں بھی نہیں ہے. او چھوڑ دیں. ایک منٹ. نماز کے طریقے تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا. سورہ بقرہ میں آیت ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. میں آپ کو قیامت تک دیتا ہوں, اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا. جی تو اللہ کا شکر دیکھیں, آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی, وہ سوال ہو چکا ہے. ہر بندہ عالم نہیں سکتا 40,000 حدیثیں یاد کرے. ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. ٹھیک. اچھا یار, آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہونا, وہ میرے سے بات کر رہے ہیں. انکل جی حج کے مہینے نہیں, قرآن کو نہیں مانتے آپ. قرآن کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے, میں بتا دوں. قرآن کو نہیں, قرآن کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. قرآن کو مانے. آپ نے اجازت کیا؟ ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں؟ اچھا نہیں, قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. ان پڑھ ہوں تو پھر سیکھے نا. تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا. میرے پاس ہے, میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. اچھا آپ بیان کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. ہاں یہ مسئلہ ہے, وہ آپ کو اللہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. اتنا علم ہی کام ہے. یہ خدا قرآن سے نکال کر دکھایا. قرآن جی انشاءاللہ. جی میں نے اس کو فارسی زبان کا لفظ ہے. آتش پرستوں کے معبود کا نام ہے. زراسکر اس مذہب کا بانی تھا. اب آپ مجھے نماز کا کہتے ہیں, نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. جو فارسی زبان کا لفظ ہے ان کی فارسی زبان کس کی ہے؟ سلاد کا میں بتاتا ہوں. میرے جیسا بندہ 17 سال منکر ہوا ہے, اللہ نے ہدایت دی. اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا صلاۃ الفجر, صلاۃ العصر, صلاۃ العشاء, صلاۃ التہجد, تو میں تو 17 سال نہیں مانو لاہور میں ڈنکے کی چوٹ پر. جس دن مجھے نظر یہ چیزیں آ گئی یار یہ صلاۃ ہے, نماز ہے, میں اسی دن اسی وقت جھکا اور اگلے دن جمعے میں گیا. اگلے دن جمعہ تھا. میرا کزن مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی جان. میں نے کہا یہ جھوٹ بولنے کا بہترین موقع ہے مجھ کو. میں اگر کہہ دوں نا حضور کی بشارت ہوئی سارا بندہ مانے گا, کیونکہ ایک بندہ 17 سال نماز کا منکر ہوا. جو آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ بتائیں, جس سے سوال کا نہیں, میں نے نہیں کیا, میں نے وہ سوال کیا ہی نہیں. جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ دے. حج کے مہینے بتائیں, نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہے. میں چک بڑا پیڑا مار رہا, میرا مسئلہ ہے. میں جاؤں میں گل وہی کر رہی ہے آج دے مہینے سور. اچھا آپ تو بھی روایتی مال بھی پایا ہے جو بات نہیں مانتے, حق نہیں مانتے. میں نے تو آپ کی بات کی ہے. آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے کہا قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہے. یار یہ کوئی سوال ہے تو اور کیا سوال کرا. اچھا
یار پوری سورہ حاجہ ہے قرآن میں. میں نے بیان کیا اصل یہ قرآن کے ساتھ حدیثیں آپ نے شرک کی ہیں اور اس کے لیے عیب بتا دی ہے واللہ زینہ یومنونا. وہ میں بتا رہا ہوں آپ نے بھی شرک کیا ہے نا, آپ حج کے مہینے نہیں مان رہے قرآن سے. اور یار میں سارا کچھ قرآن کو مانتا ہوں, قرآن ہی میرے لیے سند. اگر قرآن نہ ہوتا اس کی سچائی نہ مانتا میں تو آج کے مہینے بتائیں, آج کے مہینے. اللہ سے ڈرتا ہوں. اچھا حج کے مہینے. یہ کوئی حال ہے جی جی فون کر لیں کسی کو, میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. ہو گیا حق کو نہ ماننا, حق نہ ماننا کوئی وجہ نہیں تھا. یا ایک منٹ اس کے مقابلے چیلنج کر رہے ہیں. یہ آپ اس کی کیوں تصویر بنا رہے ہو یار, آپ کا عقل کام کرتی ہے. یہ آسٹریلیا والے بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی آپ لوگ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں کہ یہ کوئی باتیں جس کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. میری وائف کہتی تھی اس نے آپ کو ملنا نہیں ہوگا. میں ملا ہوں جی جی, ادھر نہیں ابھی نہیں, وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا, ادھر ہی نہیں, میں لوں گا. اور قرآن اور آپ نے بتایا سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108 سورۃ سبا کی آیت نمبر 50 کا تحت بات کرو, اتنے پیشن سے بات کرو. ہے اسی پیشن سے اور یار کیا گیا میں مار دیا قتل کر دیا اور اے بھی ہے اور میں اپنی زندگی آپ کو سننے پہ گزاری ہے اور کیا جو یار میں بلا رہے تھے میں قرآن بول رہا ہوں اور یار میری چھوڑ دو کہاں ہے زبان علی میری بات سنو, میں لوگوں کو کہتا ہوں علی بھائی کو سنو, میں بھی سنتا, میں علی اسٹینڈ لے آیا اس کو مانو, اس پر غور کرو, اس کے اوپر لیکچر کرو. اور میرے ایک ان پڑھ کو لے کر سمجھ لا الہ الا اللہ, ان پڑھ آدمی ہوں. ٹھیک ہے انشاء رہتا ہے میں. اچھا میں پرچی مکمل کر لوں پھر بات کرتے ہیں. بیٹھے ہم ٹھیک. مہربانی کرو یار میرے تھے سونا. یقین کرنے بھائی اس دور میں حق پلانے والا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں. جزاک اللہ. گرنٹی سے کہہ رہا ہوں, مگر آپ کا نظر اس طرف نہیں گئی, اس طرف جو میں نے عرض کیا نا ادھر نہیں گئی. اس کو اپنی انا نہ بنائے, اس کو سچ کرے اور پھر دیکھے اور یار 99 تے جا کے تسی سپ لڑا دے ہو منو خدا. ٹھیک ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ. اس طرف دھیان آ گیا آپ جیسا عالم بننے کے لیے 10-15 سال چاہیے, پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں. میری بات کو ریجیکٹ کریں, وہ میں نے اس کو ریجیکٹ کریں. جزاک اللہ. اور عثمان بھائی نے میں فون کیا, میں نے کلمہ پڑھا مسلمان کا, ایسا بھی آیا یہ سوال 5000 روپیہ دیا گا. عثمان نے سوال کرا پوری پڑھاتا اور کیسے اگر تھوڑے کہہ رہے سن کیسے بڑھنا چاہیے بولو کرو دن تکلیف کرنی پائے گی اور دسنا پائے گا. بولو کتنے پیسے ہیں اس کلمے کی وہ کلمہ بولنا تو ہی سوکھا کام ہے جائے کہتے نشانے آتے ہیں ایسا ہی بات نہیں نکلے گا جائے میں بولا نہیں نکل میں اگر اللہ نے جرات دی ہے ایک کلمہ بیان کر دیو میں سوال سی کہ مجھے مسلمان کیوں. آپ مسلمان ہیں پہلے ہی اور نہیں ڈائریکٹ اگر کہیے نا سوالیہ انداز ہے دین بڑا پھیلتا ہے. مجھے کرو مسلمان پڑھو کلمہ. آپ نے 4 کلمے کہا صحیح ہے, 2 غلط ریجیکٹ کیتے. قرآن کا کلمہ ایک ہے, کلمہ توحید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو
तबलीग करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, जीरो, तो इसमें कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, करें जीरो टॉलरेंस, जी जी जी, जज़ाकल्लाह, जुर्रत करें। ठीक है जी, जरूरत करते हैं। आप बैठे। अच्छा जी, अगला सवाल। मर गया तो पानी पिलाओ। और जिन्होंने हिंदी कर रहे और मैंने तो एक मिनट में जा गया ना, साफ लड़ा दो कोई ना कोई। ये पीछे खड़े क्यों हैं? इनको बिठाएं ना, ये खड़े होने की जगह है। लोग हदीस तफसीरें लिखते हैं, कुरान के तर्जुमे करते हैं, उसी तरह मर जाते हैं। अच्छा, थोड़े आगे होके बैठे, पीछे लोग खड़े हैं, आगे हो। उस्मान भाई, ओई ओई चवलवार हर बार के मनु कहना पैंदा है, तुसी इन्हों आगे करके बंदे दरवाजे ते खलोते हैं क्यों? आगे से उठ के पीछे भाई, जब आगे से उठ के पीछे जाए उसकी जगह फिल करें ना, आगे हो जाए। आगे होना यार, इस तरह तो ना करे, पीछे लोग खड़े हुए। वो पीछे जाके तो खड़े हो जाते हैं। जी जी, मैं कर रहा। ए बिजली आ गई है? अच्छा, मेरे चारों एसी चल रहे जे। पानी बिजली आई है। चारों चला लें क्या? हाँ, एक बंद कर दे फिर। अब गेटअप नहीं है मेरा, दाढ़ी शाड़ी बाल शाल कोई बात नहीं, इसलिए वो हाथ में पहले तो तू भूल ही नहीं करता। मैं सुनी सी मैं छड़िया, मैं अपने पियो नु किया, उसने मस्जिद बनाई है कौशलपुरा के नाम से कि बाजी नाम रखो, 11वीं की देख रहे, मैं कहा बाजी ना दो, ये जाया जा रही है, ये राम अल्लाह के नाम पर दो। मैं हकीकत कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सिर्फ एक लफ्ज खुदा ने मेरी जिंदगी बदली, और जिस बंदे ने मुझे बताया उसने कहा था ये काम मैं आपको कर देता हूँ, सुबह ले आओ। मैं उसको मारने के लिए गया था, उन्होंने कहा बस काम कर देना, दुनिया की कोई गलत तेन सजा नहीं देगी अगर ये कुरान में हो। तुम्हारे उधर जो है ना, वो एक गंज जैसे दादा गंज बख्श है ना, इस तरह एक गंज बना हुआ है मरने के बाद। उसके पास गया, उसने कहा ये फांसी का लफ्ज है, तुम नंबर पे 10 दे दियो। उसको हम ऐसा समझते थे, मेरा चचा फौत हुआ, एनू लिया जनाजा पढ़ाएगा बख्शिया जाएगा। मेरे दादाजी फौत हुए, एनू लिया जनाजा पढ़ेगा तो बख्शिया जाएगा। मेरे वालिद साहब फौत हुए, फिर मैं नहीं लाया, फिर दूसरे भरावां ने काम किया। वो इस वक्त बड़ी हस्ती मान गया। मैंने उसे कहा था उधर ही, तो आप मिंबर पर बैठकर क्यों नहीं बताते? मैंने इधर आते ही कहा आपका ध्यान नहीं गया, आपका इस तरफ ध्यान नहीं गया। जब इस तरफ ध्यान जाएगा, अल्लाह का डर आएगा तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर करो जिस तरह दूसरे मौलवी ने। ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो मुझसे पूछो दो मौका, ये हक हम कैसे छोड़ सकते हैं और नहीं बातिल हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये मैं पर्चियां खत्म कर लूं, फिर बात करते हैं आपसे। अगर किसी ने सुनना है ना, बातिल कैसे छोड़ सकते हैं, पहले बातिल का पता होना चाहिए हम किसके ऊपर कायम है, अच्छा क्यों कायम है, फिर आप बना सकते हैं। अच्छा, दुरूशी पढ़े सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारा तो झगड़ा सिर्फ उलमा के साथ है, वल्ला आम जो आम आदमी है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया, वो हमारी एकेडमी में आके हमसे सवाल कर सकता है। हम कभी किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते। इनको छोड़ दे यार, कादियानी आते हैं, एथियस्ट आते हैं, मुनकरीन हदीस आते हैं। इस दफा एक बाबा जी आए हैं मुनकरीन हदीस, ठीक है, उन्होंने आके वो उधम मचाया है, लेकिन मैंने तसल्ली के साथ, किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया, और बल्कि मैंने तो वहां अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ इनकी कोई वीडियो भी ना बनाए यार, वो फिर बाद में वनरेबल हो जाता है। लेकिन पता नहीं वो कुछ लोगों ने वीडियो बना के उसको नेट पे चढ़ा के खाम गामा खड़ा कर दिया यार। अब ये करने की मतलब जरूरत, अब वो कोई बंदा उनको देख ले और वो कहे ये तो देखे हदीस को शिर्क कह रहे हैं, कोई उनके साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर देता है, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन हम अपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसमें से उसको डिलीट कर दिया, इसलिए कि चलो ये कैजुअल था, वो थोड़े है भी ज़हनी तौर पे भी थोड़े अपसेट थे, 60+ एज थी, फिर भी हमने उनका रिगार्ड किया कि ठीक है यार, उनकी ये नहीं था कि कोई इल्मी आदमी थे, लेकिन फिर भी मैंने तसल्ली से उनकी बात सुनी, हालांकि उन्हें पूरा समझाया, उसके बावजूद फिर वही दोबारा बार बार वो बातें कर रहे थे। तो लेकिन अब ज़ाहिर है बड़ी उम्र के हैं, वो मेरे वालिद की उम्र के थे, तो लेकिन आप देख लें उधर किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, उन्हें पकड़ के बिठाने की कोशिश की हो या आपको अली भाई से बात करने की तमीज नहीं, कोई किसी ने ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। बल्कि उल्टा मैंने वहां अनाउंसमेंट की कि कोई भी इनकी वीडियो अगर किसी ने बनाई हुई है
ظاہر ہے ہم نے تو الاؤ کیا ہوتا ہے اکیڈمی میں کہ لوگ ویڈیو اس طرح بنا لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ یادگار ہوتی ہے ان کے لیے. ایک دفعہ صرف ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے موبائل رکھوائے تھے تو میں نے بڑا ڈانٹا ان کو کہ آپ لوگوں نے موبائل کیوں رکھوا لیے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں وہ ایجنسیز کی طرف سے تھا کہ صرف اس دفعہ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ زیادہ ہے تو آپ موبائل نہ اندر لے کے جانے دیں. ظاہر ہے ہماری تو اکیڈمی ٹوٹلی سیکیورٹی کے انڈر ہوتی ہے. اب تو باقاعدہ یعنی پولیس کی بھی بڑی گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہم کینٹ میں ہیں تو فوج بھی وہاں پہ ساری فوجی گاڑیاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد. پھر ساری ایجنسیز کے لوگ پریکٹیکلی وہاں موجود بھی ہوتے ہیں. پولیس لادہ سے سارے معاملات واچ کر رہی ہوتی ہے. سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر لادہ سے ہے. پھر الیکٹرانک ڈیوائسز ساری چیزیں. ظاہر ایک بڑا سینسٹیو انٹرنیشنل لیول کا ایک فورم ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا فورم کتنا سینسٹیو ہے. پوری دنیا میں اس کی خبر بن سکتی ہے. اس سے بڑا تو اس وقت کوئی اسلامک فورم نہیں ہے کہ جس کو اتنی زیادہ دنیا سنتی ہو اللہ کے فضل سے. فرقوں کے مولویوں کے ملا کی وہ ویورشپ نہیں ہے دعوت کے حوالے سے. اور یہ ویورشپ میں کوئی تکبر کے لیے نہیں کہتا, میں اللہ کے شکر کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو بڑی احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی کبھی اس طریقے سے بڑی عمر کا کوئی بندہ آتا ہے اور اس طرح وہ ہوتا ہے ایسا معاملہ, وہ بیچارے گھر سے بڑے دکھی تھے. وہ آتے ہی کہہ رہے تھے کہ میری بیوی بڑی کالی زبان والی ہے, اس نے کہا تنو انجینئر نے ملنا بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں. پھر وہ میرے پاس آئے, میں نے ان کو گلے لگا کے تصویر کے ساتھ کھنچوا کے میں نے ان کو کہا کہ یہ ابھی جو ہے نا آنٹی کو بھیجیں گے. پھر انہوں نے آنٹی کو فون ملایا اور انہوں نے کہا دیکھ تو کالی زبان لیے تو کہنی سے نہیں ملے گا, دیکھ منو ملے ہے. پھر ان کو پیار محبت سے سمجھا کے رخصت کیا.